بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے پیمرا کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ اگر ججز پر تنقید کی جاتی ہے تو ججز پر تنقید سے روکنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے پیمرا کا وہ غیر آئینی ہے اور وہ غیر شرعی ہے، اور وہ فیصلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ جے آئی ٹی ایک بنائی گئی اور کہا گیا کہ سینکڑوں اکاؤنٹس ان کو بند کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں یا ان کے خلاف کو بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو ججز پر تنقید کرتے ہیں، جو ججز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو میں تو ہر بار یہ کہتا ہوں کہ ججز پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، فیصلوں پر تنقید ہونی چاہیے، لیکن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا اپنا فیصلہ ہے ججز پر تنقید کے حق میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مثبت تنقید کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن کا، اور اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ 1 سال پہلے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا یہ فیصلہ ہے، اور اب جے آئی ٹی کی جانب سے آج باقاعدہ طور پر پورا ایک پینل بیٹھا ہوا تھا، اس میں پی ٹی اے کے بھی تھے، اس میں ایف آئی اے کے بھی تھے، اور اس میں نگران وزیر اطلاعات بھی تھے، اور ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا اس پر کیا موقف ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے موقف کے برخلاف قاضی فیاض عیسیٰ پر تنقید کرنے پر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اور یہ بیسیکلی آج انہوں نے کھل کے بتا دیا ہے کہ جو 13 جنوری کو فیصلہ آیا ہے بلے کے نشان سے متعلق، اس پر جو ججز پر تنقید ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تنقید ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جو گھٹیا ایک مہم چلائی جاتی ہے، ذاتیات پر مہم چلائی جاتی ہے اور ججز کے خلاف ایسی کو بات کی جاتی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بطور پاکستانی ہم اپنے اداروں پہ ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے، اپنی عدالتوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، عدالتوں کے فیصلوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، ججز کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو پازیٹیو تنقید برائے اصلاح ہو، نہ کہ آپ کسی کے خلاف ایسی کوئی تنقید کریں جو ذاتیات پہ آئے۔ تو وہ میرے خیال میں کوئی بھی سینسیبل آدمی یا باشعور آدمی ایسا نہیں کرے گا، اور اس کی ہمیں مل کے مذمت کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کیا فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا فیض حمید کا جو جواب آیا ہے شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں، کہ میں نے نواز شریف کے حوالے سے چونکہ جو معاملہ عمران خان کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس پر فیض حمید نے کیا کہا ہے کہ کیا میں نے نواز شریف کے حوالے سے کوئی ایسی بات شوکت عزیز صدیقی کو کی تھی یا میں کسی کو بینیفٹ دینا چاہتا تھا۔ اس پر ان کا جواب بھی جمع ہو گیا ہے، کل سماعت ہونی ہے، آج جواب جمع ہوا ہے، اس کی مختصر 2 پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس پر سماعت ہوئی ہے، سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور وہ ٹیکنیکلٹیز پر ہی ابھی تک جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا سربراہ ہے، جو ان کی سربراہی میں بینچ ہے، اور وہ ٹیکنیکلٹیز پر ہی کیس ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، اور کوئی سٹے آرڈر بھی نہیں جاری کیا جا رہا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی پر سیم ڈے بغیر نوٹس سٹے آرڈر جاری ہوا تھا، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ان کا جیل ٹرائل سے متعلق نوٹیفیکیشن ہے، اور باقاعدہ طور پر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے اس کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں، لیکن وہ آج بھی جب سماعت ہوئی تو فواد چودھری کی حد تک تو جو درخواست تھی وہ عدم پیروی خارج ہو گئی، جبکہ جو دوسری درخواست تھی عمران خان کی جانب سے، اس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے جو مرمہ پٹیشن دائر کی ہے وہ آپ نے کاپیاں نہیں لگائیں، اور آپ نے وہ تمام جو معزز ممبران ہیں بینچ کے ان تک کاپیاں نہیں پہنچیں، اس وجہ سے سماعت سوموار تک ملتوی کر دی گئی۔ جب ان کو بتایا گیا کہ جناب والا جیل ٹرائل میں انہوں نے فرد جرم بھی عائد کر دیا ہے اور ٹرائل بھی شروع کیا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے اس کو تو روک دیں، تو عدالت نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ٹرائل چلنے دیں، سوموار والے دن عدالت اس کو دیکھے گی۔ اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ایک ہی نوعیت کی جو مختلف ہائی کورٹس میں درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ بھی جمع کروائیں۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی حد تک یہی درخواست ہے۔ فواد چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست دائر کی ہوئی تھی، اور جو اسد عمر ہیں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، تو عمران خان کی حد تک یہی ایک درخواست ہے۔ دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن و چیف الیکشن کمشنر کیس میں عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر چکا ہے۔ مزید سماعت کے لیے 24 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے، اور
क्या एविडेंस शुरू होती है इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को किस तरफ लेके जाता है, वो बहुत अहम होगा। आज अदलिया के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ मुहिम पर जो एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका कहना है कि अदलिया के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ मुहिम पर ये अल्फाज हैं निगरान वज़ीर इत्तलात के कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि अदालती फ़ैसले अवाम की मकबूलियत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बैरून मुल्क अदलिया के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ मुहिम चलाई गई। PTI और FIA हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा सुलंगी का कहना था कि आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक़ तफसीली तौर पर लिखा हुआ है, अदालती फ़ैसले अवाम की मकबूलियत होते हैं, लेकिन अदलिया के ख़िलाफ़ मुल्क और बैरून मुल्क घटिया और गलीज़ मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ने बताया कि अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम JIT तश्कील दी गई है। अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में शामिल कई 100 अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि FIA, PTA और मुतल्लिक़ा इदारे सोशल मीडिया पर आने वाली चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। तहकीकाती इदारे अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। FIA अहदेदार का कहना था कि हमारा साइबर क्राइम विंग मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है, सोशल मीडिया पर बहुत से अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, किसी को मुल्क की सलामती को दांव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। PTA अहदेदार ने कहा कि हमारे पास मवाद को ब्लॉक करने का अख्तियार मौजूद है, तमाम इदारे हमें मीडिया और सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ आगाह करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ अवाम में आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता और वो बग़ैर मालूमात के उस मालूमात को आगे बढ़ा रहे होते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज़ के साथ हर कुछ अरसा बाद इजलास होते हैं। ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है और उनकी जानिब से बताया गया है कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो आप आगे बढ़ा रहे हैं या किस तरीके से जो मामलात हैं वो आगे चल रहे हैं। इसमें सबसे जो अहम डेवलपमेंट है जो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने लास्ट ईयर ये एक फ़ैसला जारी किया था। काजी फैज़ ईसा स्टेटेड दैट पैमराज ऑर्डर प्रोहिबिटिंग डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ सिटिंग जजेस के ये उस वक्त की बात है जब उमर अता बंदयाल और उस ग्रुप पर एक ख़ास जो PDM का तबका था वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा था और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जजेस के हवाले से जो जजेस के कंडक्ट पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। उस पर फिर काजी फैज़ ईसा साहब ने ये फ़ैसला जारी किया और उन्होंने इसको जो पैमरा का नोटिफिकेशन था जिसमें कंडक्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ सिटिंग जजेस उसको जो ऑफेंडेड रोका गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, मोरालिटी और इस्लाम के खिलाफ वर्जी करार दिया था। ये 1 साल पहले की बात है। और उन्होंने कहा था कि जी एज़ पर जस्टिस ईसा फॉरबिडिंग कि किसी को रोकना किस चीज़ से, लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस नीदर सर्व्स द पीपल नॉर द जुडिशरी। काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया था कि अगर आप जजेस पर तनकीद से रोकेंगे तो ना आप कोई अदलिया की खिदमत कर रहे हैं और ना आप अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर उस जजमेंट में कहा गया था। उस जजमेंट में 2 चीज़ें थीं। उस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 12 में कहा गया कि इफ़ लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस इज़ प्रोहिबिटेड इट नीदर सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी नॉर दैट ऑफ द पब्लिक, प्रोहिबिटिंग द ब्रॉडकास्ट, री-ब्रॉडकास्ट of any content pertaining to conduct of judges of the High Court and the Supreme Court are inexplicable। कि जी वो दुरुस्त नहीं है अगर कोई ऐसा मवाद जो जजेस के कंडक्ट पर तनकीद से मुतल्लिक हो, अगर आप उसको रोकते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताएं ये जो फ़ैसला है काजी फैज़ ईसा साहब का, क्या उस फ़ैसले के बरखिलाफ़ ये नहीं बनाई गई JIT? मैं बतौर कानून का तालिब इल्म ये समझता हूँ। अतर मिनल्ला साहब ने 2 दिन पहले ये बात की कि जजेस को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। अब अगर तो कोई जजेस के ख़िलाफ़ कोई तौहीन आमेज़ या गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसके ख़िलाफ़ तो तौहीन अदालत का फ़ोरम मौजूद है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जब उनसे सवाल किया गया मुर्तज़ा सुलंगी से कि क्या ये 13 जनवरी से पहले जो जजेस की तनकीद थी या पिछले चीफ जस्टिस पर जो तनकीद थी बाकायदा पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर की गई थी तो ये उस पर भी JIT काम करेगी, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हम 13 जनवरी और 13 जनवरी का जो बल्ले के निशान से मुतल्लिक फ़ैसला है और उस पर जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब या जजेस पर तनकीद है उस बुनियाद पर यह कार्रवाई शुरू की। और आगे फिर सारा पूरा पैराग्राफ लिखा कि कैसे ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, हमारे इस्लामिक लॉ के भी ख़िलाफ़ है, ये मोरालिटीज़ के भी ख़िलाफ़ है कि आप आवाम को रोक दें कि वो जजेस पर तनकीद ना करे या जजेस के हवाले से कोई ऐसे रिमार्क्स ना दे, पॉजिटिव रिमार्क्स। तनकीद से मुराद अब बात एक आ गया जज का फ़ैसला।
اب یہاں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک قدم آگے کی بات کی ہے کہ جج کے کنڈکٹ پر تنقید ہو سکتی ہے اور یہ آئینی اس میں گنجائش موجود ہے پازیٹیو تنقید کا۔ اب اگر کوئی پازیٹیو تنقید پر بھی اس طرح کا معاملہ ہو اور اس طرح سے کوئی جے اے ٹی بنائی جائے اور اس طرح سے جو معاملات کیے جائیں، وہ میرے خیال میں ڈائریکٹلی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اس ججمنٹ کے برخلاف ہے، اور اس کے اوپر عدالت خود ہی اس معاملے کو دیکھ لے گی، کیونکہ الٹیمیٹ جب یہ کارروائی شروع ہوگی، کسی کے خلاف بھی شروع ہوگی، تو یہ معاملہ ہائی کورٹس میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں جائے گا، تو وہاں یہ ججمنٹ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اپنی ججمنٹ ہے وہی اس نگران حکومت کے گلے پڑ جائے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کیس میں سابق ڈائریکٹر جنرل ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا ہے۔ جواب میں فیض حمید نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے اپنی تقریر میں اور جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی نے مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ فیض حمید نے ٹیکنیکل چیز کو پکڑا ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کے آگے جواب دیا تھا، جوڈیشل کونسل کے آگے، سپریم جوڈیشل کونسل کے آگے شو کاز کا، تو اس میں کسی بھی ایسی میری ملاقات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب وہ تقریر کرتے ہیں جس میں الزام لگایا جاتا ہے اس میں بھی ملاقات کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بعد میں افتراء ہے شوکت عزیز صدیقی کے دماغ کی، جو انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے۔ جواب کے متن کے مطابق شوکت عزیز صدیقی خود مان چکے ہیں کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی تھی۔ شوکت عزیز صدیقی کبھی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ان سے نواز شریف کی اپیلوں سے متعلق بات ہوئی۔ فیض حمید کے جواب میں مزید کہا گیا کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں، اس لیے میں ان کو رد کرتا ہوں۔ فیض حمید کے جواب کے متن کے مطابق شوکت عزیز صدیقی کے الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں۔ اسی طریقے سے جو 5 رکنی بینچ کل سماعت کرنے جا رہا ہے، تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی نے بھی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے نے بھی اپنے جواب جمع کروا دیے ہیں۔ انور قاسی اور عرفان رامے نے بھی شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی نے الزامات لگائے تھے کہ عرفان رامے فیض حمید کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے اور سابق چیف جسٹس انور قاسی پر شوکت صدیقی کی شکایت نہ سننے کا الزام تھا، تو تمام نے مسترد کر دیا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں قمر باجوہ کو بھی فریق بنایا گیا تھا، تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی حد تک رہنے دیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اس میں بینیفیشری ہیں، اور کہیں نہ کہیں اشارہ عمران خان کی طرف تھا کہ نواز شریف کو جیل میں رکھنے سے مراد یہی تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا تھا، تو اس وجہ سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ بینیفیشری کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، تو اس کو بھی حامد خان صاحب جو وکیل ہیں شوکت عزیز صدیقی کے، اور شوکت عزیز صدیقی نے اس کو رد کر دیا تھا۔ اب کل 5 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کل لائیو سماعت ہوگی، اور لائیو ہوگی تو ہم آپ کو دکھائیں گے، مل کے دیکھیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔